صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغناه عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اور محمد والے محمد صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. پاؤں میں آب لے آب لو میں خار بھی ہے. پاؤں میں آب لے آب لو میں خار بھی ہے. پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے. پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے. رو کے فرمان لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. پاؤں میں آب لے آب لو میں خار بھی ہے. پہنچے نزدیک لاش کے
تو سکینہ نے کہا پہنچے نزدیک لاش کے تو سکینہ نے کہا سر بھی عریان ہے بلوا بھی بازار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہیں. اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور سرور کائنات اللہ کا دین لے کر اس بزم کائنات میں تشریف لائے. یہ دین جو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، یہ اللہ کا دین دین اسلام ہے. آدم سے اس دین کا آغاز ہوا اور حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ میں یہ دین کامل ہوا. اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کو دین عقل کہا جاتا ہے، اور یہ دین یہ کہتا ہوا اس دنیا میں آیا اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. تو یہ دین عقل ہے. ہماری کتابوں کے جو استنباط کیا جاتا ہے مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے قرآن حدیث، اس میں ایک عقل بھی ہے. عقل سے ہٹ کے کوئی بھی بات اسلام میں نہیں. آج میں اس مجلس کا آغاز اس جگہ سے کرنا چاہتا ہوں. تمہید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں اور دنیا کے تمام ممالک میں اور دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، ساری زبانوں میں ایک بات بولی جاتی ہے. وہ زبان کے اعتبار سے نام میں فرق ہو جاتا ہے، مگر ایک بات ایسی ہے جو اردو والے بھی بولتے ہیں اور ہندی والے بھی بولتے ہیں، گجراتی میں بھی بولی جاتی ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، فارسی زبان میں بھی وہ بات ہے، انگریزی میں بھی ہے اور فرنچ میں بھی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جب کسی بہت اچھے آدمی کے لیے
کسی سے معلوم کرتے ہیں وہ کیسے ہیں. وہ چونکہ وہ صاحب بہت اچھے تھے، رحم دل ہیں، سخی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دیندار ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں. ساری خصوصیات ہیں ان کے اندر. نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ کسی کو ستاتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسی خصوصیات کا جب آدمی کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی بستی میں ہوتا ہے، اور اس بستی والوں سے اگر معلوم کیا جاتا فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ بے جھجک کہتے ہیں کہ جناب ارے جناب وہ انسان کہاں، وہ تو فرشتہ ہے. وہ انسان کہاں، وہ تو فرشتہ ہے. اور اسی سماج میں، اسی بستی میں، اسی معاشرے میں ایک بدترین آدمی کے لیے جو ظالم ہے، قاتل ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، بدماش ہے، دوسروں کو ستانا اور دوسروں کو تڑپانا اور نقصان پہنچانا یہ اس کی فطرت میں داخل ہے. تو ایسے بدترین آدمی کے لیے معلوم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ سماج بے جھجک یہ کہتا ہے جناب وہ انسان کب ہے، وہ تو جانور ہے. جانور آپ نے ملاحظہ کیا، ہمارا سماج اپنے ہی جیسے انسان کو کبھی کہتا فرشتہ ہے، اور اپنے ہی جیسے انسان کو کبھی کہتا ہے یہ انسان نہیں، یہ تو جانور ہے. یعنی کبھی انسان کو اونچا کر کے فرشتہ بنا دیتا ہے، اور کبھی انسان کو گرا کے جانور کی منزل میں رکھ دیتا ہے. یہ ہمارے سماج کی خصوصیت ہے. تو امام کے پاس جا کے اسی زمانے میں ایک شخص نے معلوم کیا کہ مولا ہم اپنے ہی جیسے انسان کو کبھی فرشتہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی جانور کہہ دیتے ہیں. تو بولے بالکل صحیح ہے. مولا نے کہا انسان ہے جو کبھی فرشتہ نظر آتا ہے اور کبھی جانور نظر آتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا انسان فرشتہ کب بنتا ہے اور انسان جانور کب بنتا ہے؟ تو مولا نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ دیکھو جب اللہ اس کائنات کو خلق کر رہا تھا، اس کائنات کو خلق کر رہا تھا، تو جس چیز کو اللہ خلق کرتا تھا اسے بغیر مانگے کسی نہ کسی انعام سے ضرور نوازتا تھا. ہر مخلوق کو اللہ نے کوئی نہ کوئی انعام دیا. مثلاً آسمان کو خلق کیا تو اس کو ستاروں سے سجا دیا. زمین کو خلق کیا تو اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا. چاند کو خلق کیا تو چاندنی انعام میں دے دی. سورج کو پیدا کیا تو روشنی عطا کر دی. دریا کو پیدا کیا تو روانی دے دی. پہاڑوں کو پیدا کیا تو بلندیاں عطا کر دی. غاروں کو پیدا کیا تو گہرائیاں دے دی. آسمان کو پیدا کیا تو کہکشاں عطا کر دی. بغیر مانگے اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا. آخر میں جب سارے انعامات تقسیم ہو چکے تو 3 ایسے تھے جنہیں ابھی تک کچھ نہیں ملا تھا. اللہ سب کو دینا چاہتا تھا. ایک فرشتہ تھا جس سے ابھی تک انعام میں کچھ نہیں ملا تھا. ایک انسان تھا جس سے ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا تھا. اور ایک جانور تھا. یہ عالم نور میں، امام کہہ رہے ہیں عالم نور میں. فرشتے کو کچھ ابھی تک انعام نہیں دیا تھا، جانور کو کچھ نہیں ملا تھا، اور انسان کو کچھ نہیں ملا تھا. اور انہیں دینے کے لیے جب اللہ نے اپنے خزانے پر نگاہ ڈالی تو وہاں 2 چیزیں باقی تھیں. سب کچھ تقسیم ہو گیا تھا، 2 چیزیں باقی رہ گئی تھیں. اس میں ایک عقل اور ایک نفس، یہ 2 چیزیں باقی رہ گئی. عقل اور نفس کی تعریف بھی سن لیجئے پہلے، پھر مسئلہ حل کریں. عقل کی تعریف یہ ہے کہ امام نے فرمایا عقل اس شے کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرنا جانتی ہے اور کچھ نہیں. یعنی عقل کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حکم خدا کی تعمیل کا نام عبادت ہے، اور عقل صرف حکم خدا کی تعمیل کرنا جانتی ہے اور کچھ نہیں جانتی. عقل کا کام ہے عبادت کرنا. اور یہ نفس کا کام ہے، اس میں جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جو تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، جو آرزویں پیدا ہوتی ہیں، انہیں حاصل کرنا. نفس کا کام ہے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنا.
جو بھی خواہش دل میں پیدا ہو اسے حاصل کر لے. یہ نفس کا کام ہے. دولت چاہیے، عورت چاہیے، پیسہ چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، گھر چاہیے، فیکٹری چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، اور جو کچھ ہمیں چاہیے وہ مل جائے، جہاں سے ملے، جیسے ملے، اس کی پرواہ نہیں. جائز راستے سے ملے یا ناجائز راستے سے ملے، نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت. جو خواہش پیدا ہوئی اس خواہش کو پورا کرنا ہے، یہ نفس کا کام ہے. دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. عقل صرف اللہ کی عبادت کرنا جانتی ہے، حکم خدا کی تعمیل، اور نفس کا کام یہ ہے کہ جو دل میں خواہش پیدا ہو اسے حاصل کر لو. اب دیکھیے مخلوقات میں تین بچے ہیں، ایک فرشتہ ہے، ایک انسان ہے، ایک جانور ہے. انہیں انعام اللہ دینا چاہتا مگر انعام میں دو چیزیں باقی ہیں، ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے. اللہ نے سب سے پہلے فرشتے کو آگے بڑھایا، اسے عقل دے دی. عقل کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، چنانچہ فرشتے عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عقل کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے. لہذا فرشتے کو عقل ملی ہے تو وہ عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. جس فرشتے کو حکم دیا رکوع کرو وہ رکوع میں قیامت تک رہے گا، جس فرشتے کو حکم دیا تم سجدہ کرو وہ سجدے میں قیامت تک رہے گا، جس فرشتے کو اللہ نے حکم دیا حالت قیام میں رہو وہ قیامت تک حالت قیام میں رہے گا، جس فرشتے کو حکم دیا تم رزق تقسیم کرو وہ قیامت تک رزق تقسیم کرے گا، جس فرشتے کو حکم دیا کہ تم قبض روح کرو وہ قیامت تک قبض روح کرتا رہے گا. سمجھے؟ اس لیے اس کا کام ہے حکم خدا کی تعمیل کرنا عقل کا، اور عقل فرشتوں کو ملی ہے لہذا فرشتہ صرف عبادت کرے گا، عبادت کے علاوہ دوسرا کوئی کام کرنا وہ جانتا ہی نہیں. اس کے بعد اللہ نے جانور کو اٹھایا، جانور کو نفس دے دیا. نفس کا کام ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا، جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو. جو خواہش پیدا ہوئی اس خواہش کو پورا کر لے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، بس جو دل میں نفس جو کچھ خواہش پیدا ہوئی ہے اس خواہش کو پورا کر لیں گے. چنانچہ جانور کا کام یہی ہے کہ اگر کھانے کو دل چاہا تو جو مل گیا، جہاں سے مل گیا، جس کا مل گیا اسے کھانا ہے. جو بھی دل میں خواہش پیدا ہوگی اس خواہش کو پورا کر لے گا. اب رہا انسان درمیان میں، تو جب انسان کو آگے بڑھایا تو اسے کچھ عقل دی اور کچھ نفس، یعنی عقل اور نفس دونوں سے نواز دیا انسان کو. اب دیکھیں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں انسان ہی ہے جو کبھی فرشتہ بن جاتا ہے اور انسان ہی ہے جو کبھی جانور بن جاتا ہے. مولا نے کہا سنو، ہر انسان کو عقل بھی ملی ہے اور نفس بھی ملا ہے. عقل کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، نفس کا کام ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا. جب عقل اور نفس کا بیلنس برابر رہتا ہے تو انسان انسان کہلاتا ہے. جب انسان کوشش کر کے عقل کو بلند کرتا ہے اور نفس کو پستی کی طرف لے جاتا ہے اور عقل حاوی ہونے لگتی ہے اور پورے طور پر نفس عقل نفس کو حاوی ہو جاتی ہے تو انسان انسانیت سے بلند ہو کر فرشتوں کی منزل میں آ جاتا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں فرشتے. اور اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں نفس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف عقل ہی عقل رہ جاتی ہے. یہ کمال انسان ہے جہاں نفس کو بالکل مار دیا جاتا ہے اور عقل ہی عقل رہ جاتی ہے. تو اس انسان کو اتنی بلندی عطا ہوتی ہے وہ فرشتہ نہیں بنتا بلکہ فخر ملائکہ ہو جاتا ہے. خادم ہو جاتے ہیں ملائکہ اس کے. کبھی اس کی خدمت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، کبھی کپڑے لے کر آتے ہیں، کبھی کھانا لے کر آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ مخدوم ملائکہ ہو جاتا ہے اور ملائکہ اس کے خادم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اگر عقل اور نفس میں بیلنس رہے گا تو انسان کہلائے گا. جب عقل کی حکومت نفس پر قائم ہو جائے گی تو انسان فرشتہ کہلائے گا. اور جب نفس کو بالکل مار دے گا اور دفن کر دے گا تو انسان مخدوم ملائکہ ہو جائے گا. پھر فرشتے اس کے در پر آ کر اس کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کریں گے. اور جب نفس غالب آنے لگے گا، عقل پست ہونے لگے گی، تو پھر نفس کا جب وجود آگے بڑھے گا اور نفس کی حکومت عقل پر ہونے لگے گی،
ہر وہ چیز جو خواہش پیدا ہو رہی ہے حاصل کر لیں. مکان مل جائے، عورت مل جائے، دولت مل جائے، شراب مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، جہاں سے مل جائے ہمیں مل جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، حرام و حلال کا خیال کیے بغیر، جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر، جو خواہش دل میں پیدا ہوئی اس خواہش کو ہم پورا کر لیں، نہ شرم رہ جائے، نہ غیرت رہ جائے، نہ حیا رہ جائے، تو پھر انسان نہیں رہتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے. بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور سے آگے بڑھ کر وہ پتھر ہو جاتا ہے. ارے پتھر تو پھر بھی بہتر ہے، پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پتھر ہے، جب ایک چھوٹے سے بچے کو پیاس لگتی ہے، وہ پیاس سے بے چین ہو کر ایک پتھر کو اپنی ایڑیاں رگڑ دیتا ہے تو پتھر کا سینہ چاک ہو جاتا ہے اور اس پتھر سے چشمہ آب زمزم نکلتا ہے. اور انسان جو پتھر سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ 6 ماہ کے بچے کے لیے اگر پانی مانگا جاتا ہے تو 6 شعبہ تیر سے اس بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو وہ جانور، وہ انسان جو نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور عقل مردہ ہو جاتی ہے، وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانور ہو جاتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جانور سے بدتر ہو کر پتھر بن جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی بدتر بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے دیکھا عقل کا کام ہے عبادت کرنا اور نفس کا کام ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا. اب آپ ملاحظہ کیجیے عقل کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں، حضور سرور کائنات رحمت للعالمین کی نگاہ میں. ہمارے یہاں اجتہاد کرنے کے لیے ہماری جو اسلام کی اور شیعوں کی بنیادی کتابیں 4 ہیں. دیکھیے عقل کی اہمیت دیکھیے آپ. استبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب ہے، کافی ہے. یہ 4 کتابیں. جب کوئی عالم اجتہاد کرتا ہے تو ان 4 کتابوں سے، قرآن کے بعد جب حدیث کی تلاش میں آتا ہے، کیونکہ قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے، تو یہ 4 ہماری بنیادی کتابیں ہیں. استبصار ہے، تہذیب ہے، من لا یحضر الفقیہ اور کافی ہے. ان 4 کتابوں میں سے کوئی سی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیے اہمیت عقل سمجھیے آپ. 4 کتابوں میں سے کوئی سی کتاب اٹھا کر دیکھیے، جب آپ وہ کتاب کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر یہ کتاب ایک ہے، من لا یحضر الفقیہ ایک کتاب ہے، تہذیب ایک کتاب ہے، کافی ایک کتاب ہے. لیکن جب اس کا آپ ورق پلٹیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک کتاب کے اندر بہت سی کتابیں ہیں. جہاں سے نماز کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا کتاب الصلاۃ. دیکھیے کتاب کا نام ہے کافی، کتاب کا نام ہے استبصار، کتاب کا نام ہے تہذیب، من لا یحضر الفقیہ. لیکن جب آپ نے کتاب کھولی تو وہاں لکھا ہوا مل رہا ہے کتاب الصلاۃ. کچھ ورق پلٹیے تو آگے ملے گا جہاں سے روزے کے احکام شروع ہوں گے اور حدیثیں شروع ہوں گی، وہاں لکھا ہوا کتاب الصوم. جب کتاب الصلاۃ ختم ہو گئی تو روزے کی کتاب شروع ہو گئی. اس سے آگے بڑھیں گے تو لکھا کتاب الزکوٰۃ، پھر لکھا کتاب الخمس، پھر لکھا کتاب الجہاد. ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں، نماز کے علیحدہ، روزے کے علیحدہ، حج کی علیحدہ، جہاد کی علیحدہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی علیحدہ. اب مجھے سوچ کے یہ بتاؤ، جس وقت آپ ان 4 کتابوں سے کوئی کتاب کھولیں گے تو پہلے ورق میں پہلی کتاب کون سی ہونی چاہیے؟ پہلی کتاب کتاب الصوم پہلے ہو یا کتاب الصلاۃ پہلے ہو، کتاب الزکوٰۃ پہلے نمبر پہ آئے. میرے خیال میں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جہاں تک میرے سامعین موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں، تو اب مجھے جواب دیں گے مولانا سب سے پہلی کتاب جو سامنے آئے وہ ہوگی کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب. فروع دین میں سب سے پہلے نماز ہی کا تذکرہ، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے، اسی ترتیب سے ان کتابوں کو ہونا چاہیے. تو ہر ایک میرے سامعین میں سے مجھے یہ کہے گا کہ مولانا سب سے پہلی کتاب نماز کی کتاب ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ ذرا کتاب کھول کے تو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جب پہلی کتاب آپ کھولیں گے
تہذیب کھولیں گے، ملا یاذر الفقی کھولیں گے، اور پہلا صفحہ اس کو بہت موٹے موٹے الفاظ سے لکھا ہوا ملے گا، اس پہ نہ کتاب الصلاۃ ہوگا، نہ کتاب الصوم ہوگا، نہ کتاب الزکات ہوگا، سب سے پہلی کتاب پر لکھا ہوا ہے کتاب العقل، اور سب سے پہلی کتاب پر کتاب العقل لکھ کر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو عقل ہے تو نماز بھی ہے، عقل ہے تو روزہ بھی ہے، عقل ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، عقل ہے تو خمس بھی ہے، عقل ہے تو جہاد بھی ہے، اور اگر عقل نہیں ہے تو نمازیں پڑھتے رہو، نمازیں بھی نہیں ہے، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ کچھ۔ پہلے عقل کو سمجھو، اور دین کے معاملات میں شعور، عقل و شعور کا ہونا ضروری ہے۔ بے شعور دین قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی کتاب کا نام ہے کتاب العقل، لہذا آپ جو بھی عمل اور دین کو جتنا حصہ قبول کرتے ہیں وہ عقل و شعور کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ بے شعور بے عقل دین قابل قبول نہیں۔ آپ کی سمجھ میں عقل کی اہمیت آئی؟ اچھا اور بتائیں، جناب آدم، جناب اللہ نے جس نبی کو کوئی عہدہ دیا ہے تو بغیر امتحان کے نہیں دیا، پہلے امتحان لیا اس کے بعد عہدہ دیا۔ بغیر امتحان کے اللہ نے کسی بھی نبی کو عہدہ نہیں دیا۔ جناب آدم کو خلافت دی تو پہلے علم کا امتحان ہوا، ایک طرف ملائکہ ایک طرف آدم، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی، ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جناب آدم سے کہا کہ اللہ تمہیں اب نبوت کے درجے پر سرفراز کرنا چاہتا ہے، عہدہ نبوت دینا چاہتا ہے۔ تو جناب آدم نے کہا بے شک میں بھی، مجھے بھی انتظار ہے اللہ کب مجھے نبی بنائے گا، مگر اللہ تو کوئی بھی عہدہ بغیر امتحان کے نہیں دیتا، پہلے آپ کا امتحان ہوگا اس کے بعد آپ کو عہدہ ملے گا۔ تو جناب آدم نے کہا ٹھیک ہے میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ میرا امتحان لے، میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ کب ہوگا امتحان کا؟ میں پرچہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ امتحان دینے کے لیے ابھی آمادہ ہیں تو اللہ نے مجھے پرچہ دیا ہے، سوال بھیجا ہے کہ بتاؤ کیا سوال پوچھنا چاہتا اللہ۔ تو جناب آدم سے جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کے پاس 3 چیزیں بھیجی ہیں، اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز لے لیجئے اور 2 چیزیں مجھے واپس کر دیجئے جو میں بارگاہ الہی میں واپس لے جاؤں۔ 3 چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں، ایک آپ منتخب کر لیجئے اور 2 کو واپس کر دیجئے۔ کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ ایک عقل ہے، ایک حیا ہے، ایک دین ہے۔ اگر اتنے آسان سوال کے اوپر نبوت مل رہی ہے تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ امتحان دینا نہ چاہے گا؟ مگر جب جبریل نے 3 چیزیں جناب آدم کے سامنے رکھی کہ ایک کو قبول کر لیجئے، منتخب کر لیجئے، چن لیجئے، اور 2 کو واپس کر دیجئے، تو ہمارے دل میں تو یہ تمنا پیدا ہوگا کہ کاش اللہ ہمارے سامنے 3 چیزیں بھیج دیتا، ہم نبی بن جاتے۔ مگر آدم جیسا عالم جو خلیفہ بن چکے ہیں، ملائکہ کے اوپر حاوی آ چکے ہیں اپنے علم کے زور پر، انہیں پسینے آ گئے۔ کون سی چیز لیں؟ عقل کو واپس کر دیں تو عقل اگر واپس چلی گئی تو یہ بتاؤ رہی کیا گیا؟ بے عقل آدمی کو کوئی انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نبی کون مانے گا؟ اگر جناب آدم نے کہا عقل کو واپس لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، تو بے عقل آدمی کو نبی کون مانے گا؟ دوسرے نمبر پر حیا تھی، سوچا حیا کو واپس کر دیں کہ اگر حیا واپس چلی گئی تو بے حیا آدمی کو کوئی نبی کیسے مانے گا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حیا دار تو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان، ایک مرد مومن کو بھی اگر مومن کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اگر کسی شیعہ کے پاس حیا نہیں ہے تو وہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں۔ تو نبی کیسے ہو جائے گا؟ حیا کو اگر واپس کر دیتے تو نبی کیسے بنیں گے؟ تیسرے نمبر پر دین ہے۔
اگر دین کو واپس کرتے تو جس دین کے نبی بننے جا رہے ہیں جب وہ دین ہی چلے جائے گا تو نبوت سے فائدہ کیا؟ بہت تو بظاہر لگ رہا تھا پرچہ بہت آسان ہے، مگر جناب آدم فوراً جواب نہ دے سکے. کہا جبریل کو سوچنے کا موقع عطا کرو گے؟ کہا بالکل، جتنا چاہیے لے لیجئے، سوچئے، غور کیجئے، جب آپ مجھے ٹائم پورا ہو جائے گا میں پھر آ جاؤں گا. جناب آدم نے ٹائم لیا، جبریل واپس چلے گئے. اس کے بعد جو ٹائم ختم ہوا تو جبریل آ گئے. کہا اے آدم کیا تم نے سوال حل کر لیا؟ کہا کر لیا. 3 چیزوں میں تم نے ایک چیز منتخب کر لی؟ کہا کر لی. کہا جس چیز کو تم نے چنا ہے اسے لے لو، 2 کو واپس کر دو. اب بتاؤ کہ تم نے کون سی چیز چنی ہے، کون سی چیز منتخب کی ہے، وہ مجھے بتا دو تاکہ 2 چیزوں کو واپس لے جاؤں. تو جناب آدم نے جبریل سے کہا کہ میں نے عقل کو منتخب کیا. توجہ چاہتا ہوں، میں نے عقل کو منتخب کیا، میں نے عقل کو اپنے لیے چنا. تو جیسے جناب آدم نے کہا عقل کو منتخب کیا اپنے لیے، ویسے ہی جبریل نے حیا اور دین سے کہا تم لوگوں نے سنا، انہوں نے عقل کو لیا ہے، لہذا تم دونوں کا کوئی کام نہیں، تم میرے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں چلو. تو جیسے جبریل نے کہا تم دونوں واپس چلو، دونوں نے ہاتھ جوڑ کر جناب جبریل سے کہا اے جبریل اب ہم کہاں جائیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جہاں عقل رہے وہی تمہیں رہنا ہے، جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا، جہاں عقل ہوگی وہی حیا ہوگی، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں بے حیائی بھی ہوگی، بے دینی بھی ہوگی. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. دیکھیے جناب آدم کا امتحان، عقل کی اہمیت کو سمجھیے. بنیادی کتابوں میں پہلی کتاب کتاب العقل، جناب آدم نے عقل کو منتخب کیا تو حیا و دین خود بخود مل گئے. عقل کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے، اب دیکھیے نماز ہو رہی ہے، رات کو مجلس ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مغربین کی نماز پڑھی ہوگی، با جماعت نماز پڑھی ہو یا فرادہ نماز پڑھی ہو. تو جتنے میرے سامعین ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، اس سے پہلے ظہر عصر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے صبح کو صبح کی نماز پڑھی. تو جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں میرے سامعین ہیں، ان سامعین کو کیا یہ یقین ہے کہ سب کو برابر برابر کا ثواب ملے گا؟ اگر مسجد میں آگے 50 آدمیوں نے نماز پڑھی ہے تو سب 50 کو برابر کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں جناب، سب کو برابر کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. ثواب اللہ دے گا عقل کی روشنی میں. جس کے پاس زیادہ عقل ہے اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور جس کے پاس عقل کم ہے اسے کم ثواب ملے گا. یا جس نے زیادہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں زیادہ عقل کو یوز کیا ہے اسے زیادہ ثواب ملے گا، اور جس نے عقل کو کم یوز کیا ہے اسے کم ثواب ملے گا. عقل کے اوپر ہے ثواب، جس کے پاس عقل زیادہ ہے اس کو ثواب زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ عقل سب کے پاس برابر تو ہے نہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے یا نہیں ہے؟ سب کے پاس برابر نہیں ہے، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے. ارے جناب یہی نہیں، ایک ماں باپ کے سگے 4 بیٹے، غیر تو غیر خود ماں باپ کہہ دیتے ہیں ان کے متعلق. یہ جناب یہ بڑا والا جو ہے تو بالکل ہی خود ذہن، اس کو عقل نہیں ہے، نہ پڑھائی میں دل لگتا ہے اس کا، نہ کام میں دل لگتا ہے. یہ تو ہمارا گردی کرتا پھرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کچھ، سمجھتا ہی نہیں کچھ. ماں باپ کہتے ہیں. اور یہ دوسرے نمبر کا جو ہے اس نے کچھ پڑھا ہے حضور، مگر یہ اس کی بھی عقل بہت تیز نہیں تھی، لہذا بہت کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اسے کام پہ لگا دیا. تیسرا جو ہے وہ چلا کافی، عقل بھی تیز ہے اس کی اور سب کچھ ہے، مگر یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے یہ بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے، سب سے زیادہ عقل. 3 کی عقل ایک طرف، اس کی عقل ایک طرف. یہ ماں باپ خود کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے کہ بڑے والے کے پاس عقل زیادہ ہے یا چھوٹے والے کے پاس عقل زیادہ ہے یا درمیانی بچے کے پاس جو عقل زیادہ ہے. یہ سارے لوگ خود ماں باپ بھی طے کر لیتے ہیں. تو ایک ماں باپ کے سگی اولاد کے پاس بھی برابر کی عقل نہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہوں گا، اللہ خالق عقل بھی تو ہی ہے، تقسیم کرنے والا بھی تو ہی ہے. پھر یہ کیا ہوا کسی کو زیادہ دے دی اور کسی کو کم دے دی، اور جسے زیادہ دی تھی اسے نماز کا ثواب زیادہ دے دیا، اور جسے عقل کم دی تھی اسے کم. اب بتائیے اس کی کیا خطا ہے؟
جب عقل پہ ثواب تقسیم ہوگا تو یہ بتاؤ تقسیم تو اللہ نے کیا ہے عقل کو، کم اور زیادہ اللہ نے عقل کو کیا ہے، تو جس کے پاس زیادہ ہے اسے ثواب زیادہ مل رہا، جس کے پاس عقل کم ہے اسے ثواب کم مل رہا، اس بیچارے کی خطا کیا ہے؟ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ اللہ کی ذات سے یہ امید تو نہیں ہے کہ اللہ کسی کو خود زیادہ دے دے اور کسی کو کم دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہماری طرح نہیں ہے۔ جب تقسیم ہوتا ہے تبرک مجلس کا، ہم نے اکثر ہندوستان میں بڑی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ بتاش ہے یا چنے یا کوئی اور تبرک، تو شروع میں تقسیم کرنے والا زیادہ بانٹ دیتا ہے کچھ، اور بعد میں جب دیکھتا ہے کہ ابھی حصہ لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تبرک کم رہ گیا ہے تو اس کی مٹھی سکڑنے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، کبھی کبھی اگر تبرک کم رہ جائے اور تبرک لینے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر مٹھی پہلے دونوں ہاتھوں سے یوں دی جاتی ہے، پھر ایک ہاتھ سے دی جاتی ہے، پھر اسے بھی سمیٹا جاتا ہے تاکہ پورا ہو جائے۔ تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ بارگاہ الہی میں بھی یہی ہوا کہ شروع میں جو سامنے آئے انہیں بھر بھر کے عقل دے دی اور جو بعد میں آئے انہیں کم کرتا چلا گیا۔ نہیں، معاذ اللہ یہ کوئی خیال بھی کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے۔ میں نے اللہ سے معلوم کیا، اللہ کیا کمی اور زیادتی کا سبب تو؟ اس نے کہا نہیں، میں خالق عقل ہوں اور تقسیم کرنے والا بھی میں ہوں۔ جب میں نے اس کائنات کو خلق کیا تو قیامت تک جتنے پیدا ہونے والی ہیں سب کو برابر سے عقل تقسیم کر دی۔ پھر کمی اور زیادتی کہاں ہوئی؟ کہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ہم نے تو سب کو برابر سے عقل تقسیم کی تھی، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ پہلی منزل میں ماں باپ ذمہ دار اور دوسری منزل میں خود انسان ذمہ دار ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہوا، شکم مادر سے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے سے لے کر بچپنے کی منزلوں تک ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ انہیں چاہیے اپنے بچے کو عقل مندی کی منزلوں تک پہنچائے اور عقل بڑھانے کا کام کرے، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو عقل خود بڑھانے کی کوشش کرے۔ امام نے کہا کہ جس طرح سے یہ جسم کو بڑھنے اور تندرست رکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، یہ جسم ہمارا تندرست بھی رہے اور فطرت کے مطابق بڑھتا بھی رہے، تو دو چیزیں چاہیے، غذا چاہیے، ایک ورزش چاہیے، ایکسرسائز چاہیے۔ غذا کھائیے، جیسی غذا کھائیے ویسے ورزش کیجیے تو یہ جسم تندرست بھی رہے گا اور بڑھے گا بھی۔ اگر آپ نے ورزش تو بہت کی اور غذا نہیں کھائی نقصان ہو جائے گا۔ غذا تو بہت کھائی، مرغن غذائیں کھائی، مگر ورزش نہیں کی تب بھی آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عقل کو بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک غذا اور ایک ورزش۔ اگر عقل کو بڑھانا چاہتے ہو تو عقل کے لیے غذا چاہیے اور ورزش چاہیے۔ عقل کی غذا کا نام ہے علم، اور ورزش کا نام ہے جو علم تمہیں حاصل ہوا اس پہ غور و فکر کرو۔ اگر غذا ملتی رہی اور ورزش نہیں ہوئی تب بھی نقصان ہو جائے گا، اور اگر غذا نہیں کھائی غور و فکر کرنا شروع کر دیا تب بھی نقصان ہو جائے گا۔ عزیزو، عقل کو بڑھانے کے لیے علم حاصل کرتے رہو اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے چلے جاؤ تو عقل تمہاری بڑھتی چلی جائے گی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم علم تو حاصل کرتے نہیں ہیں، غور و فکر بہت کرتے ہیں۔ ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں مگر مسجد میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی تو تبصرہ بہت کرتے ہیں، غور و فکر بہت کرتے ہیں، یہ کیسے پڑھ دیا، وہ کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، وہ کہاں سے پڑھ دیا، غور و فکر بہت کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی علم حاصل کر لیا تو غور و فکر نہیں کیا، وہ بھی غلط ہے۔ لہذا اگر عقل کو بڑھانا ہے تو انسان خود بڑھا سکتا ہے۔ عقل کو بڑھانے کے لیے عقل کی غذا کا نام علم ہے اور غور و فکر کرنے کا نام ورزش ہے۔ اور پہلی منزل میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عقل مند اور ذہین بچہ پیدا ہو جاتا تو ماں باپ اس کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لیتی ہے۔ مثلا ہم نے بھی دیکھا سماج میں، معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہو، جب کسی کا بہت اچھا بیٹا ہوتا ہے گھر میں، بچہ خوبصورت، ذہین، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بال بھی سر کے بہت اچھے ہیں، لب بھی بہت اچھے ہیں، رخسار بہت اچھے ہیں، اور جب بچہ وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی ہے، عقل مند بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، با کردار بھی ہے، با عمل بھی ہے،
اور محلے والے تعریف کرتے ہیں باپ کے سامنے آ کے، بھائی واہ کیا کہنے آپ کے بچے کے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، بااخلاق بھی ہے، با کردار بھی ہے، وہ تعریف کرتے ہیں تو باپ کا سینہ پھول جاتا ہے، اور اکثر زبان سے نکلتا ہے کس کا بیٹا، یعنی ہمارا بیٹا ہے اس لیے خوبصورت ہے، ہمارا بیٹا ہے اس لیے اچھا ہے، ہمارا بیٹا ہے اس لیے با کردار ہے، ہمارا بیٹا ہے اس لیے بہت اچھا ہے کہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر بچے میں کوئی عیب ہے، بچہ کالا پیدا ہو گیا، خوبصورت پیدا نہیں ہوا، دانت بڑے بڑے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں، ایک آنکھ سے بیچارہ مجبور ہے، یا کانوں سے بیچارہ مجبور ہے، یا ایک پیر سے مجبور ہے، ایک ہاتھ سے مجبور ہے، یا عقل ہی بیچارے کے پاس نہیں ہے، دیوانہ ہے، اور کوئی گھر آتا ہے وہ کہتا بھائی بڑا افسوس ہے آپ کے بچے کو دیکھ کر، تو وہ باپ تڑپ کے کہتا ہے جیسا اللہ نے دے دیا بس میں تو صبر ہے، جیسا اللہ نے دے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ کے بندوں کی ستم ظریفی تو دیکھیے، اگر بہت اچھا ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں، اور اگر برا ہے کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا ذمہ دار خدا ہے نا افسوس کی بات؟ نہیں میرے دوستو، خدا ذمہ دار نہیں ہے، خدا نے پوری کائنات کے لوگوں کو اچھا ہی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں، جیسا بچہ پیدا کرنا چاہو ویسا بچہ پیدا ہوگا۔ اخلاق کی کتابیں پڑھیے جو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے، دین عربی میں ہے، فارسی میں ہم جانتے نہیں، دین اردو میں ہے، اردو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے، تو دین معلوم کیسے ہو، مذہب معلوم کیسے ہو؟ اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا مجلسوں کا، تو عالموں سے کہیے وہ مضامین سنائیے جو باقاعدہ طور پر ہمیشہ ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے ہیں، تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اخلاق کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ بدصورت پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ حسین پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ کالا پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ بہرا پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ کانوں سے بہرا پیدا نہیں ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ گونگا پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ عقل مند پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ پاگل اور دیوانہ پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ رحم دل پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ شقی القلب پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ دیندار پیدا ہوگا، یہ عمل انجام دو گے تو بچہ بے دین پیدا ہوگا۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے اماموں نے نہیں بتائی ہے؟ مگر ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اور ممبروں سے بتایا نہیں جاتا۔ سب کچھ کتابوں، جیسا بچہ چاہیے، جیسا بچہ چاہیے آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی بچہ آپ کو ملے گا۔ عالم بچہ چاہیے عالم ملے گا، جاہل چاہیے تو جاہل ملے گا، انجینئر چاہیے تو انجینئر ملے گا، ڈاکٹر چاہیے تو ڈاکٹر ملے گا۔ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ شکم مادر میں بچہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، سب کچھ محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں ہیں تو اور شکم مادر میں بچہ محسوس نہیں کرنا، نہیں، شکم مادر میں جو بچہ ہے اس کو محسوس کرنے کی طاقت ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ماں اور باپ جو سانس لیتے ہیں اس سانس کی آواز بھی بچہ شکم مادر میں سن لیتا ہے۔ تو جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچے کا کردار ویسا ہی ہوگا۔ تو جب بچہ شکم مادر میں ہو تو جیسا بچہ تمہیں چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو ویسا بناؤ۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہوئے تو بچہ جھگڑالو پیدا ہوگا۔ اگر ماں باپ یہ دونوں نے ایک دوسرے کو یا ایک نے کسی کو گالیوں سے نوازا بچہ گالیاں دینے والا پیدا ہوگا۔ بہت سے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بے اختیار گالیاں دیتے ہیں۔ بچپنے میں بہت سے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے، مگر یہ گالیاں اگر کوئی بچہ دے رہا ہے تو سمجھ لو جب شکم مادر میں تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھی، یا ایک نے دوسرے کو گالی دی تھی جو بچے نے شکم مادر میں یاد کر دی۔ شکم مادر میں بچہ محسوس بھی کرتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہی عمل انجام دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا قصہ، بہت بڑے عالم دین کا قصہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں، ایک سکہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اپنی مشق پانی کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دی،
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، بچے کھیل رہے تو اس میں ایک مولانا کا بچہ بھی تھا، اس نے آگے بڑھ کے سوئی لایا اور مشق میں سوراخ کر دیا، پانی بہہ گیا۔ وہ سکہ جب واپس آیا تو مشق میں پانی نہیں تھا، بچوں نے بتایا کہ مولانا کے بچے نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ مولانا کے پاس گیا، جا کے شکایت کی، بہت بڑے عالم دین ہے۔ انہوں نے سنا تو شرم سے سر جھک گیا، سکے کو جو کچھ بھی اس کا نقصان ہوا تھا پورا کیا، وہ تو چلا گیا، لیکن مولانا تا دیر تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کے پوری زندگی کا حساب و کتاب کرنے لگے۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک پورا حساب و کتاب، کوئی ایک لقمہ میں نے لقمہ حرام کھایا ہو، کوئی ایک لقمہ میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو کھلایا ہو جسے لقمہ حرام کہا جاتا، ایک گھونٹ پانی جو میں نے اپنی بیوی کو یا بچوں، بہت غور کیا، اور پوری زندگی میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جسے کہیں کہ انہوں نے لقمہ حرام کھایا تھا جس کا اثر بچے کو کی زندگی میں نظر آیا۔ جب اپنے غور کر لیا تو اٹھ کے گھر میں گئے، اور جانے کے بعد بیوی کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ میں نے تو غور کر لیا، میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور میں نے زندگی کی ایک ایک لمحے پر غور کیا ہے، نہ میں نے خود لقمہ حرام کھایا، نہ تجھے لقمہ حرام کھلایا، نہ بچے کو لقمہ حرام کھلایا، پھر بچے نے یہ حرکت کیوں کی؟ یعنی بچہ اگر شرارت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لقمہ حرام شامل ضرور ہے۔ بیوی نے غور کرنا شروع کیا اور اس کا سر شرم سے جھک گیا، اور اس نے اقرار کیا، ہاں میری خطا ہے، میں نے گناہ کیا ہے جو آج میرے بچے سے سرزد ہوا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، اس وقت فلاں آدمی نے آپ کے پاس انگور امانتاً رکھوائے تھے، کہیں جانے تھے وہ انگور، جب یہ میرے شکم میں تھا اور انگور سامنے رکھے تھے امانت والے، میرا دل چاہا بہت شدت کے ساتھ میں انگور کھاؤں، میں کپڑا سی رہی تھی، اب انگوروں میں خیانت تو کر نہیں سکتی تھی کہ ایک انگور کھا لوں، لہذا میں نے جب شدت کے ساتھ خواہش پیدا ہوئی تو میں نے وہ سوئی انگور میں چبو کے چاٹ لی۔ اب آپ نے سمجھا؟ میرے سامعین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماں نے دوسرے کے بال میں سوئی چبوئی تھی، اور چاہتا بچے نے محسوس کیا شکم مادر میں پیدا ہونے کے بعد وہی سوئی اس نے سکے کی مشق میں چبو دی۔ شکم مادر میں بچہ محسوس کرتا ہے۔ ابھی 20 سال پہلے آپ نے سنا تھا ایک ایرانی بچہ، 5 سال کا بچہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا آغاز نہیں کرتا، وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، امریکہ میں، اور نہ جانے پوری دنیا میں وہ بچے کو بلایا گیا، ایک عجیب و غریب 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کی ماں کا انٹرویو ہوا کہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ تو اس کی ماں نے کہا جب یہ میرے شکم مبارک میں آیا تو میں ہمیشہ جب تک اس کی ولادت نہیں ہوئی میں قرآن پڑھا کرتی، خود قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور جب میں کام کے لیے اٹھتی تھی گھریلو تو پھر بات کو کیسٹ لگا دیا کرتی تھی قرآن کی تلاوت کے۔ تو شکم مادر میں بچہ ماں سے قرآن سیکھتا رہا، یا تلاوت ریڈیو ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر کے اوپر تلاوت سنتا رہا۔ 9 مہینے شکم مادر میں اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا، قرآن کی آیتوں سے ایسا مانوس ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جب تک بچہ بولنا نہیں جانتا، ماں نے کہا میں اسے قرآن سناتی رہی، اور جیسے یہ 2 سال کے بعد بولنا شروع کیا تو میں نے اسے وہی قرآن دہرانا شروع کیا۔ 5 سال ہوتے ہوتے یہ حافظ قرآن بن گیا۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں سے وہ شکم مادر میں مانوس ہو چکا تھا۔ جیسا بچہ چاہیے ویسا ماحول گھر کا بنائیے، اور جب ویسا ہی ماحول گھر کا بن جائے گا تو پھر بچہ ویجالی تمہاری خواہش کے مطابق جیسا بچہ چاہیے۔
تو یہ پروگرام بنانا پڑے گا آپ کو. اولاد کیسی چاہیے اس بگڑے ہوئے ماحول میں بگڑے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بگڑے. کوئی ڈاکو نہیں خواہش کرتا کہ اس کا بیٹا بھی ڈاکو بنے. کوئی چور یہ خواہش نہیں کرتا اس کا بیٹا چور بنے. کوئی جاہل یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بھی جاہل ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے اس کا بچہ پڑھ لکھ کر قابل بنے, اچھے کردار کا مالک بنے. تو تم کو اگر اچھے کردار کے بچے چاہیے اور سماج کو سدھارنا چاہتے ہو تو پھر اس کا پروگرام بناؤ. کیسے بچے چاہیے؟ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو ویسا ہی بنیں گے. آپ کے دل میں جیسی خواہش ہوگی ویسا بچہ بنے گا. ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے چھوٹا, ایک طرح اماں لیٹی ہے ایک طرح ابا لیٹے, بچہ بیچ میں. یہ سب گھروں میں ہوتا ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو میاں اور بیوی کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی. ان کی آواز آتی ہے نہیں میں تو انجینئر بناؤں گا. وہ کہتی ہے میں عالم دین بناؤں گی. وہ کہتی ہے میں تاجر بناؤں گا. پیسہ کمائے گا بچہ, کاروبار میں میرا ہاتھ بتائے گا. اتنا بڑا کاروبار ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اٹھایا ہو, اسے کون سنبھالے گا؟ تو دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے. اچھا یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے, یہ خواہشوں کا اظہار ہوتا ہے. ماں باپ کی اب گفتگو کرنے سے نہ ڈاکٹر بنتا بچہ, نہ عالم بنتا ہے, نہ انجینئر بنتا ہے, نہ پروفیسر بنتا ہے. تو ذرا مولا سے معلوم کیجئے مولا کے مناسب وقت ہے. بچہ ابھی بولنا بھی نہیں جانتا, ماں باپ طے کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے یا عالم بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے. تو یہ طے کرنا مناسب وقت ہے. تو امام کی آواز آئے گی نہیں بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. کیا بنانا یہ طے کرنے میں تم نے دیر کر دی. بچہ پیدا ہو گیا تب تم طے کر رہے ہو ہمیں بچے کو کیا بنانا ہے. مولا کہہ رہے ہیں بہت دیر کر دی تم نے. اچھا شکم مادر میں بچہ آ گیا, ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے. اب ماں باپ طے کر رہے ہیں اگر لڑکی ہوگی تو یہ بنائیں گے اور لڑکا ہوگا تو وہ بنائیں گے. ہوتی ہے گفتگو, نارمل بات ہے. باپ کہتا ہے کہ لڑکا ہوا تو یہ بنایا جائے گا, ماں کہتی ہے لڑکی ہوگی تو یہ بنایا جائے گا. کسی کے دل میں ہے کہ ہم عالم بنائیں, بیٹی کو عالمہ بنائیں, ایران بھیجیں گے پڑھنے کے لیے اپنی بیٹی کو, وہاں سے بہت اچھی عالمہ بن کے آئے گی, مجلسیں پڑھے گی. انہوں نے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. تو میں کہوں گا اے میرے مولا شکم مادر میں بچہ ہے, ماں باپ طے کر رہے ہیں بچے کو کیا بنانا, یہ مناسب وقت ہے. امام نے کہا نہیں تاخیر ہو گئی, دیر کر دی تم نے. تو کب طے کریں؟ دلہن گھر میں آئی ہے, دلہن گھر میں آئی ہے, ابھی رخصت ہو کر گھر میں قدم رکھا ہے. اب یہ مناسب وقت ہے مولا طے کریں کہ کیسا بچہ, بچے کو کیا بنائیں گے. اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد سامنے آئے گی اس اولاد کو کیا بنانا ہے, اب طے کریں, مناسب وقت ہے. کہا نہیں اب بھی تاخیر ہو گئی, اب بھی تاخیر ہو گئی. کہا مولا پھر یہ کب طے کرے ہمیں اپنے بچے کو کیا بنانا ہے. تو مولا نے کہا کہ جب شادی کا ارادہ کرو تو جیسا بچہ چاہیے ویسے گھر میں رشتہ لے کر جاؤ. جیسا بچہ چاہیے ویسے گھر میں رشتہ لے کے جاؤ. دیندار بیٹا چاہیے تو بے دین گھروں میں رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو. اگر عالم اولاد چاہیے تو جاہلوں کے رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو. اگر سخی سخاوت کرنے والا بچہ چاہیے تو بخیلوں کی رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو. اگر رحم دل بچہ چاہیے تو ظالموں کے گھر رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو. اگر سچا سچ بولنے والا بچہ چاہیے تو جھوٹوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو. جیسا بچہ چاہیے ویسے گھرانے میں رشتہ لے کر جاؤ. اگر نمازی اولاد چاہیے تو ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ جہاں پہ نماز پڑھنے والے رہتے ہو, جن گھروں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہو.
اگر حسینی اولاد چاہیے تو ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ جن گھروں سے حسین 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 کی آوازیں بلند ہوتی ہوں. ماتم کرنے والی اولاد چاہیے تو ماتم کرنے والوں کی آوازیں جن گھروں سے ماتم کی آوازیں آ رہی ہوں ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ. اور یہی بات تو تمہارے مولا نے اپنے بھائی عقیل سے کہی تھی. جناب سیدہ کی وفات کے بعد مولا نے جناب اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا بھیا یہاں کے کسی بہادر خاندان کی بہادر بیٹی کو تلاش کرو جس کے ساتھ میرا عقد ہوئے اس کے شکم مبارک سے ایک ایسا بہادر و وفادار بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے. یہ جناب عقیل سے مولا کہہ رہے ہیں بہادر خاندان کی بہادر عورت جس کے شکم مبارک سے ایک ایسا بہادر اور وفادار بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں رسول کے نواسے کے کام آ جائے. میں کہوں گا یا علی یا علی یا علی. آپ جناب عقیل سے کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بہادر خاندان تلاش کرو اور بہادر خاندان میں بہادر بیٹی کو تلاش کرو جس سے میرا عقد کراؤ تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آ جائے. میں کہوں گا مولا آپ جناب عقیل کو اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو مولا کا جواب یہی ہوگا نہیں میں عقیل سے یہ بات تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے جملوں کو تاریخ میں محفوظ کرانا چاہتا ہوں. اپنے سے محبت کرنے والے اپنے شیعوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو خواہش و تمنا اور آرزو پیدا ہوئی ہے ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے. تو اے شیعوں تمہارے دل میں بھی تمنا پیدا ہونی چاہیے. شادی کے وقت یہ تمنا کرو ایسے گھرانے میں رشتہ لے کے جاؤ کہ جس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ حسینی اولاد ہو حسین کی وفادار ہو حسین کی عزادار ہو. علی چاہتے ہیں کہ میری تمنا تمہاری تمنا بن جائے. مولا کی خواہش ہے کہ علی کی تمنا ہر شیعہ کی تمنا بن جائے. علی کی تمنا ہے ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. ہماری تمنا و خواہش ہونی چاہیے ایسا بیٹا جو حسین کا عزادار ہو حسین کا دیندار ہو حسین کا وفادار ہو. ایسا بیٹا تمنائے علی تمنائے عقیل بن گئی. علی کی تمنا بن کر عباس آئے تو عقیل کی تمنا بن کر مسلم آئے. مسلم کوفے میں شہید ہوئے عباس کربلا کے میدان میں. یہ بھی بہادر وہ بھی بہادر یہ بھی وفادار وہ بھی وفادار. علی کی تمنا کا نام عباس ہے عقیل کی تمنا کا نام مسلم ہے. مسلم بڑی بہادری اور وفاداری کے ساتھ کوفے میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور عباس تمنائے علی کربلا کے میدان میں حسین کی وفاداری میں شہید ہوئے. یہ بھی بہادر تھے وہ بھی بہادر. عباس تمنائے علی ایسے بہادر جب عباس شہید ہوئے تو حسین نے نوحہ پڑھا عباس جو تیری ہیبت سے جاگا کرتے تھے اب وہ سو جائیں گے اطمینان سے اور جو تیرے پر اطمینان کر کے سو جاتے تھے وہ جاگیں گے. یزیدی فوج اب سوئے گی آرام کرے گی مگر تیرے اوپر جو بھروسہ کرنے والی زینب تھی اب وہ جاگے گی. ام کلثوم جاگے گی سکینہ جاگے گی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی ابو الفضل عباس جو تمنائے علی بن کر اس دنیا میں آئے تھے میرے دوستو جب وعدے شہادت امام مظلوم اور لٹا ہوا قافلہ قید خانے شام سے چھوٹ کر مدینے آیا اور مدینے میں بشیر نے یہ خبر پہنچائی کہ حسین رسول کا نواسا فاطمہ کا بیٹا کربلا میں مارا گیا تو جناب ام البنین جناب عباس کی ماں عصا کا سہارا لے کر خیمے سے نکلی بشیر کے پاس آئی. بشیر کیا سنانی لے کر آیا ہے؟ بشیر نے کہا کربلا میں رسول کا نواسا مارا گیا مدینہ اجڑ گیا. تو جناب ام البنین زمین پر بیٹھ گئی نجف پر رک کر کے کہا علی سن لیا تم نے حسین مارا گیا تمہاری تمنا پوری نہ ہو سکی. عباس جو تمنا علی بن کر آئے تھے اے علی میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. ایک مرتبہ
وہ بشیر نے اپنے کو شہزادی کے قدموں پر گرا دیا. ارے شہزادی ایسا نہ کہو, تمہارا لال تو بڑا بہادر تھا, تمہارا لال تو بڑا بہادر تھا, بڑا وفادار تھا. جب تک تیرا لال زندہ رہا, حسین کا علی اکبر زندہ رہا, جب تک تیرا لال زندہ رہا, علی اصغر تک تیر نہ آ سکا, رسول کا نواسا زندہ رہا. لیکن جب تیرے لال کے بازو قلم ہو گئے تو ہائے علی اکبر بھی مارا گیا, علی اصغر بھی مارا گیا, ہائے حسین کے جسم پر تیر مارے گئے, نیزے مارے گئے. ام البنین نے شکر کا سجدہ کیا. لو عزادار و تمنا علی بن کر عباس کربلا کے میدان میں ہے. حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی, علی کے عباس کی تمنا عباس کے دل میں رہ گئی. کہا جا تو رہے اور سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو. تلوار لے کر حسین نے توڑ دی. کہا مشق سکینہ کے لیے نیزہ لے کر جاؤ. سکینہ کے پاس آ کر جناب عباس نے مشق طلب کی. مشق سوکی بھی مل گئی. جناب عباس مشکیزہ لے کر اور علم لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے. چند قدم چلے تھے حسین کی آواز آئی, اے عباس واپس آؤ. حسین کی آواز سنی تو عباس واپس آئے, اور جب قریب پہنچے تو آپ نے علم کو واپس لے لیا, علم کو پھریرا کھولا. ارے خیبر کے میدان میں رسول نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام حسین نے اس کے نیچے خون سے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں دامن وقت میں گنجائش نہیں, چند الفاظ مسائل سن لو مجلس تمام ہو جائے. عباس یہ علم لے کر میدان کی طرف گئے اور سکینہ در خیمہ پر بیٹھ گئی. میرا چچا پانی لے کر آئے گا. بچوں سے کہا اے بچوں پانی پیئے, پانی آئے گا, میرے چچا نے وعدہ کیا ہے. اے بچوں اب اللہ تعالیٰ کی صلاح بلند نہ کرنا. سکینہ در خیمہ پر بیٹھی ہوئی اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی کہ پانی لے کر چچا آئیں گے. ایک مرتبہ میدان سے آواز آئی اے آقا میری مدد کو آئیے. سکینہ نے دیکھا بابا بڑی تیزی کے ساتھ میدان کی طرف چلے. ننھی سی بچی تھی, نہ سمجھ سکی کہ بابا کیوں میدان کی طرف گئے ہیں. ارے تھوڑی دیر گزری تھی عزاداروں کہ سکینہ نے دیکھا کہ نشیب سے علم بلند بلند ہو کر خیمے کی طرف آ رہا ہے. سکینہ نے آواز دی ارے بچوں جلدی آؤ, ارے بچوں جلدی آؤ, میرا چچا پانی لے آیا, اپنے کوزے لے کر آؤ, چچا ابھی پانی سے سیراب کریں گے. ارے 32 بچوں کو لے کر سکینہ آگے بڑھی, ادھر سے حسین آگے بڑھے. علم لے کر جب قریب پہنچے اور سکینہ کی نگاہ پڑی کہ چچا نہیں ہے, ماں بابا علم لائے ہیں. ایک مرتبہ کلیجے کو تھام کے کہا اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا. ارے میں چچا کے ہاتھ سے پانی پیوں گی, آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گی. ارے حسین کیا جواب دیتے, ابا کا سایہ ہٹا دیا. سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، 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 لپٹی ہوئی لاشے سے معصوم سکینہ ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، اے بھابھی کہاں ڈھونڈوں میں بال سکینہ کو، اے بھابھی کہاں ڈھونڈوں میں بال سکینہ کو، خونخوار بیاباں میں، خونخوار بیاباں میں ہر سمت اندھیرا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، اس رات یتیموں کی زینب ہی محافظ ہے، اس رات یتیموں کی زینب ہی محافظ ہے، ایک ہاتھ میں زینب کے، ایک ہاتھ میں زینب کے ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، تپتی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، جب شمر نے بچی کے کانوں سے گوہر چھینے، جب شمر نے بچی کے کانوں سے گوہر چھینے، معصوم سکینہ نے، معصوم سکینہ نے، معصوم سکینہ نے غازی کو پکارا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، بے چین رہے اکبر عاشور کو مقتل میں، بے چین رہے اکبر عاشور کو مقتل میں، بیتاب مدینے کی، بیتاب مدینے کی ویرانی میں صغرا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، پوچھو اے محب جا کر یہ بات مسلمان سے، پوچھو اے محب جا کر یہ بات مسلمان سے، زہرا کے بھرے گھر کو، زہرا کے بھرے گھر کو یوں کس نے اجاڑا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Allahumma salli ala Muhammad. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، علیکہ آلاف التحیت والثناء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.